یہ مسجدوں کو آباد کیا تو یزید کی فکر یہ مسجد ویران ہو تو نمازوں کو چھوڑنے والے مسجدوں کو ویران کرنے والے یزید کی طرف کھڑے ہو جائیں، اور جس نے یہ مسجدوں کو آباد کیا جو نماز پڑھتے رہے وہ امام حسین کی طرف کھڑے ہو جائیں۔ اگر یہ کہا جائے امام حسین اپنے ماں باپ کے وفادار تھے تو اور یزید ماں باپ کا غدار تھا، تو وہ ماں باپ کا غدار جو اس دنیا میں ہے وہ یزید کی طرف کھڑا ہو، ماں باپ کا وفادار جو ہے وہ امام حسین کی طرف کھڑا ہو۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف لسٹ بن گئی ہے، اب اپنے دل پر ہاتھ رکھنا اور ایمان والے دھڑکتے دل سے بتانا ہم اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کے صف میں کھڑے ہو سکیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی تو کہو سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ چلے گئے سن ہی نہیں رہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سننے میں گم ہو گئے تو بول نہیں رہے۔ ایک بار کہتے نا سبحان اللہ، ایک بار کہتے یا حسین، اور سب نے کہا نا یا حسین، سب نے نعرہ لگایا یا حسین۔ میں کہتا ہوں کہو یا حسن یا حسین، کیونکہ ہمارا نعرہ یہی ہے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ ہم صرف امام حسین کے وفادار نہیں بلکہ ہم مصطفیٰ کے دونوں نواسوں کے وفادار ہیں، اور دونوں نواسوں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ کہو یا حسن یا حسین۔ ایک نام حسن کے نام، ایک ہاتھ حسن کے نام سے اٹھاؤ، ایک ہاتھ حسین کے نام سے اٹھاؤ، کہو یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ سن رہے یا نہیں۔ تو یزید جس نے نماز نہیں پڑھا، جو شراب پیتا تھا، جو ماں باپ کا غدار تھا، جو ظلم کرتا تھا، جو عیاشی کرتا تھا، جو مکار تھا، جو بدکار تھا، اب بتائیں ہم نماز پڑھیں گے نہیں، ہم شراب پیئیں گے، ہم اس دن بھی شراب پیئیں گے جس دن امام کی شہادت ہوئی، اس دن بھی شراب پیئیں گے جس دن امام کے گھر کو لوٹا گیا، اس دن بھی شراب پینے والے کیسے امام کے صف میں کھڑے ہو سکیں گے؟ اس دن بھی نمازوں کو چھوڑنے والے جس دن نماز آپ تک پہنچے اس فکر میں امام کا گھر لوٹا، امام کا گردن کٹا، اب بتاؤ نمازوں کو چھوڑنے والے کیسے امام کے صف میں کھڑے ہو سکیں گے؟ اس دن جس دن امام نے اتنی قربانی دی، اس دن بھی ہم اپنے ماں باپ کے وفادار نہ بن سکے، اس دن بھی ہم مصطفیٰ کریم کے شریعت پر عمل نہ کر سکے، اب بتائیں نا ہم کیسے امام حسین کے صف میں کھڑے ہو سکیں گے؟ اور امام حسین کے صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اگر یزید کے صف میں کھڑے ہو گئے، یزید جائے گا جہنم میں، صف میں کھڑے ہونے والے کہاں جائیں گے؟ کہہ دو نا جہنم میں۔ تو ہمیں یہ چاہیے صرف یہ کہہ لینا کمال نہیں ہے کہ ہم حسینی ہیں، ارے ہم یہ زندگی بھر کہتے رہے کہ ہم حسینی ہیں، اس میں کمال نہیں ہے۔ اگر کربلا کا تاجدار کہہ دے کہ یہ حسینی ہے، اگر بات سمجھ میں آئے تو کہو سبحان اللہ۔ ہم زندگی بھر کہتے رہے ہم حسینی، کمال نہیں۔ کربلا کا تاجدار ایک بار کہہ دیں یہ حسینی ہے، دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، اور میدان محشر بھی کامیاب۔ کب؟ اب وقت میرا ختم ہو گیا، اور بالکل آخری بات، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، آخری بات کہہ دوں آخری بات، ذرا ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ دے دیں، کہہ دوں آخری بات جو کہنے چلا تھا میں۔ اب آخری بات، آپ یہ کہیں گے سمیر اشرفی تو نے بہت بڑی بات کر دی، تو نے بہت ساری بات بتا دی، اب میں کامیابی کے راستے پر کیسے جاؤں؟ کوئی ایک طریقہ بتا کر تو جا جس سے میں اپنی دنیا بھی کامیاب کر سکوں، جس سے میرا قبر بھی کامیاب ہو جائے، جس سے میں میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ سمیر کوئی تو راز بتا، سمیر کوئی تو ایک بات بتا جس سے سب کامیاب ہو جائیں۔ تو میں کہوں گا آپ سے، اگر آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو علامہ اقبال کے اس جملے کو یاد رکھنا، میں کچھ نہیں کہوں گا، علامہ اقبال کے اس فکر کو یاد رکھنا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اگر مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑو، مقدر اگر مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو، بربادی سے تمہیں سمیر تو کیا کوئی نہیں روک سکتا۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے لیکن وہ اپنے ہوں گے کب؟
वो अपने होंगे कब, नमाजों को छोड़कर अपने हो नहीं सकते। नरम नरम गद्दों पर लेट कर जिना के मनाजिर देखोगे तो वो कभी अपने नहीं हो सकते। अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाओगे वो कभी अपने नहीं हो सकते। हराम खारी करोगे, सूद का धंधा करोगे वो कभी अपने नहीं हो सकते। शराब पियोगे वो कभी अपने नहीं हो सकते। अगर मैं कामयाबी की बात करता हूँ तो अक्सर लोगों की फिक्र ये है कि इस दुनिया में दौलत बहुत बड़ी कामयाबी है। सारे लोग इस मेहनत में लगे कि मैं जितना बड़ा दौलतमंद उतना बड़ा कामयाब। लोगों की फिक्र, लोग ये समझ रहे हैं जो जितना बड़ा दौलतमंद वो उतना बड़ा कामयाब। जिसने जितना बड़ा और खूबसूरत घर बनाया उसने उतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी उसके पास उतनी बड़ी कामयाबी। दौलत से कभी कामयाबी नहीं मिलती। अगर दौलत से कामयाबी मिलती, इस जुमले को दिल पर लिख लेना, अगर दौलत से कामयाबी मिलती और अगर दौलत इंसान को कामयाब करता, आज इस दुनिया में फिरौन से बड़ा कामयाब कोई नहीं होता, नमरूद से बड़ा कामयाब कोई नजर नहीं आता। शद्दाद जिसने अपनी जन्नत बनाई उससे बड़ा कामयाब कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, कारून से बड़ा कामयाब कोई नहीं नजर आता। लेकिन कामयाबी है किसमें? तो बाबांगे दुहल कहना चाहूंगा, दौलत से कामयाबी नहीं, शोहरत से कामयाबी नहीं, तो कामयाबी किससे मिलेगी? तो आप ख्याल में जरा मक्का शरीफ चलिए। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जिसके पास दौलत भी है। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जिसके पास शोहरत भी है। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जो बज़ाहिर कबीले का सरदार भी है। मक्के में एक अबू जहल नाम का शख्स है जिसके पास दुनिया के आशाइश की सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मेरे फिक्र ने कहा, अबू जहल तेरे पास दौलत